اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا دل ایمان کی دولت سے منور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں۔ ایمان کی دولت تو کوئی عجیب چیز ہے، یہ تو سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا نام ہے، یہ تو زندگی کو اللہ کے آگے قربان کر دینے کا نام ہے، یہ تو اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے، اور یہ چیزیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اللہ کو مقصود بنا کے جئیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں، ان کا جو ہے طریقہ کار اپنا لیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، عوام کی ذہن میں نہیں آتا۔ ایمان، اصل میں بات یہ ہے کہ اصل چیز تو ایمان ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے مجھے یاد آ رہی ہے کہ قیامت کے دن صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ملاوٹ نہیں کی، کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن شروع کی یہ ہے کہ وہ لوگ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے۔ اب ظلم کیا ہے کہ آپ غیر اللہ کا حکم مانیں، غیر اللہ کی مانیں۔ اب غیر اللہ تو آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی بھی غیر اللہ ہے نا، کہ نہیں اللہ ہے، غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کی آپ ماننے لگیں یا اس کے سامنے آپ سر جھکا دیں یا اس کی مانیں تو یہ ظلم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ظلم کیا ہے؟ ظالم ظلم اپنے اوپر کرتا ہے، کسی پہ نہیں کرتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا کہنا بھی ماننے لگیں، خواہ وہ آپ کا نفس ہے، خواہ وہ آپ کی رواج زمانہ ہے، خواہ وہ آپ کا بھائی ہے، باپ ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو بھی ہے۔ تو غیر کے آگے آپ نے سر جھکایا تو آپ ظالم ہیں۔ آپ نے اول تو آپ کا ایمان ہے نہیں، یہ تو میں نے آپ کو پہلی نشست میں کہ ہمارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا جس میں ذرہ برابر ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں رکھے گا ہمیشہ کے طور پہ، تھوڑے دنوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا دل تو ایمان کا ذرہ برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ایک اور حدیث اس کے مقابل بھی ہے، لیکن پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، نہ کر سکے تو زبان سے روکے، نہ کر سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ دوسری حدیث میں مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی یعنی اس کے بعد تو اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ میں ذرے کی بات پہ آ رہا ہوں، ذرے کی میں بات کی نا، ذرے کی بات کی آ رہا ہوں، ذرہ بر میں کہہ رہا ہوں ہمارے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم یہ جو برائی ہے اس میں تو ہم خود برائی کے سر چشمے ہیں، کسی کو کیا روکیں گے؟ کسی کو ہاتھ سے کیا روکیں گے، زبان سے کیا روکیں گے، دل سے کیا برا جانیں گے؟ ہم تو اس برائی میں مبتلا ہیں۔ جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ برائی ہے کہ اچھائی ہے؟ برائی ہے۔ تو ہم نے خود سر جھکایا ہوا ہے، ہمارا نفس خود، ہم نے اپنے نفس سے خود معبود بنا لیا ہے کہ بھئی میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔
نہ پیغمبر کی سننی ہے، نہ اپنے پیر کی سننی ہے، اور نہ اپنے کتاب کی سننی ہے۔ میں نے تو اپنی مرضی جینا ہے، میرا اپنا طریقہ ہے، میری زندگی ہے، اور میری زندگی میں میرے ہی مرضی چلے گی، سٹائل میرا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ایسے ہی، مطلب وہ چند چیزوں کو لوگ لے کے باقی، مطلب میں نماز کی آپ مثال کے طور پہ پابندی کر رہے ہیں، لیکن اگر باقی چیزیں نہیں ہیں تو نماز تو آپ جھوٹی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، عملی طور پہ کہتے ہیں کہ نہ اے اللہ تیری مدد چاہیے مجھے، نہ تیری عبادت، نہ تیرا حکم میں نے ماننا ہے، نہ تیری مجھے، میں اپنے لیے کافی ہوں، میں جو کما رہا ہوں جو ہے میرے پاس بس وہ کافی ہے، اور تیرے راستے پہ تو میں نے چلنا ہی نہیں ہے۔ تو نماز تو جھوٹی ہوگی تمہاری۔ نماز کے لیے جب آپ نیت باندھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، فرض ہے نا، تکبیر تحریمہ جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ فرض ہوتی ہے۔ باقی اللہ اکبر اگر نہ بھی کہیں تو وہ اس کی گنجائش ہے، لیکن جو پہلی تکبیر ہے تکبیر تحریمہ حرام کر دینے والی، تو یہ فرض ہوتی ہے زبان سے آپ اتنی کہ آپ خود سن سکیں، تو یہ فرض ہے۔ تو آپ نے پہلی جو جملہ کہا وہ بھی جھوٹا ہے، جو اللہ اکبر کہتے ہیں در حقیقت تو آپ نے کہا ہے کہ میں بڑا ہوں، اللہ بڑا نہیں ہے۔ تو اللہ کی بڑائی تو دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی محبوب اشیاء جب تک قربان نہ کر دو تم نیکی کو پا بھی نہیں سکتے۔ اب یہ تو نیکی ہے نا، بھئی عمرے پہ چلو، حج پہ چلو، یہ روضہ رسول کا وہ ہے، یہ گھر اللہ کے گھر کے طواف ہے، لوگوں کا بڑا جذبہ ہوتا ہے نا، لیکن ہوتا تو نہیں، وہاں تو پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پتھروں میں نہیں، اللہ تعالیٰ تو مومن کے دل میں رہتا ہے۔ لوگ پتھروں کے لیے جاتے، وہ ایک وہ ہے نا کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری چسو دس قطع منزلہ۔ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جا رہے ہو؟ یہ ایک فرض کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، جو ہم نے آج کل سیر سپاٹے کا ایک وہ بنا لیا ہے نا، تو وہ بدل شمع، تم حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جا رہے ہو؟ یار تو تمہاری بغل میں ہے، چسود از قطع منزلہ، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ آج کل بعض لوگوں کا آپ دیکھیں، مسلمان کی سب سے بڑی بعض ساری عمر پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور آخر میں ایک حج کر کے آ جاتے ہیں، تو حاصل کیا ہوا؟ اللہ تو تم نے یہاں حاصل کرنا تھا، اپنے دل میں اللہ کے نور کی شمع جلانی تھی، اپنے دل کو منور کرتے پہلے، پھر وہاں جاتے تو چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی دولت سے ہمارا ایمان خالی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اور حقیقی ایمان کیا ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حقیقی ایمان ہے کیا۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو آپ بتا دیں، آپ نے جانا تو ہے نا، مرنا تو ہر ایک نے، تو مرنے سے پہلے جو ہے آپ نے اگر اپنے آپ کو نہ مارا تو پھر تو آپ کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں گئے۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو، اپنی میں کو مارنا ہوگا، اپنی میں کو مارنا ہوگا۔ تو اگر وہ آپ نے نہ مارا اور آپ دل کے ہاتھوں مجبور رہے، یار یہ کام تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ کام چھوڑ ہی نہیں سکتا، یعنی آپ کا دل انہی باتوں میں آپ کو ایک وہ اور بات کہہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم محبوب اشیاء میرے راستے میں قربان نہ کر دو۔ قرآن کی آیت ہے لن تنالوا، اب اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے محبوب اشیاء، تو محبوب تو مجھے اپنی نفسان، اپنا وہ جو آپ کہتے ہیں نا خواہشات، کہ میں اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ مجھے بڑی محبوب لگتی ہے۔
اور انسان جو یعنی جس عمر کے جس حصے میں بھی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی محبوب چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ظاہری شکل بناوٹ یہ یعنی سجا کے رکھتا ہے۔ پھر اس کے گھر میں بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، پھر اس کا یہ ساری چیزیں اس کو پیاری نہیں ہیں، محبوب ہیں۔ اور پھر آپ کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں، وہ آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آج ایک بڑی جو وزیر اعظم صاحب ہیں، چلیں آج کے جو وزیر اعظم ہیں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیں گے؟ مسلمان ہے بھیا، صاحب ایمان ہے، مدینے کی ریاست کے داعی ہیں، لیکن مدینے والے کے راستے پہ تھوڑی چلیں گے۔ یہ تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ وہ سنت کے مطابق اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیں گے۔ کر سکتے ہیں تصور؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک چیز جو ہے جو آپ کے اختیار میں ہے وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو آپ کے اختیار میں، جس پہ کوئی پیسہ ٹکا نہیں، بلکہ پیسے بچتے ہیں۔ روزانہ شیو آپ کرو تو 10-15 روپے تو خرچہ آتا ہے نا، گھر میں کرو، اور نائی تو زیادہ لیتا ہے نا۔ تو یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ ایمان تو بڑی دولت ہے، ایمان تو اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اسلام اس کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، خود سپردن۔ فارسی میں جو کتابی لفظ آتا ہے، اسلام کا معنی جو آتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ اللہ کے حوالے کر دو، اور یہ تو فارسی کی بات نہیں ہے یہ تو قرآن کی بات ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے، یہ صاحب ایمان ہے، اور اجر جنت اس کی ہے۔ من اسلم وجہہ، ہم تو سر جھکانے کے لیے تیاری نہیں ہے، ہماری اپنی خواہشات ہیں، اپنے واقعات ہیں، سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ایمان سے ہمارا دل خالی ہے۔ ہاں، اسلام، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃیں دیں گے، خرچ کریں گے، مسجد بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اتنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن، یعنی جو حقیقی نمازی ہے وہ نہیں بنا۔ نماز پڑھی تو کیا پڑھی؟ خیر، ظاہر اسلام سے دیکھیں انکار نہیں ہے، یہ علامات ہوتی ہیں۔ یہ اس کا مطلب میری بات کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی چھوڑ دیں۔ ہاں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، ایمان قبول کر لیں، اللہ مسلمان ہو جائیں، پھر صاحب ایمان ہو جائیں، تو اسی میں ہماری راہ نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔